السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں عقل کو حیران کر دینے والا عجیب شاخسانہ، جسے سننے والے برسوں دماغ سے محو نہیں کر سکیں گے، موت کا کھیل۔ میں اس وقت پیرس کے سب سے مہنگے ہوٹل کے کمرے میں کھڑا تھا، جس کے بیڈ پہ خوبرو نوجوان لڑکی کا جسم ساخت پڑا تھا۔ اس کے جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ لڑکی شکل و صورت کے اعتبار سے اس قدر خوبصورت تھی کہ دیکھنے والے کو پیار آئے۔ ایک فوٹوگرافر نے لڑکی کے بدن کو سفید چادر سے ڈھانپ دیا تھا اور پھر باقی فوٹوگرافر پورے کمرے کی تصویر اتارنے لگے۔ میرے ساتھ میرے سینئر آفیسر انسپکٹر ڈونلڈ بھی یہاں موجود تھے۔ پورے پیرس شہر میں کوہرام برپا تھا۔ ایک مہینے میں یہ تیسرا قتل تھا، وہ بھی خاتون کا۔ لیکن اب تک ہم یہ پتہ نہیں لگا پائے تھے کہ قاتل کون ہے اور وہ صرف لڑکیوں کو ہی کیوں نشانہ بناتا ہے۔ اس سے پہلے 2 خواتین بھی اسی ہوٹل کے کمرے میں بے جان پائی گئی تھیں۔ کمرے میں کوئی کھڑکی یا بالکونی موجود نہیں تھی، صرف ایک دروازہ تھا جس سے اندر باہر آیا جاتا تھا، جو اس بار بھی پہلے کی طرح اندر سے مقفل پایا گیا تھا۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ قاتل عورتوں کو مار کر جاتا کہاں ہے اور وہ ایسا کیوں کرتا ہے، جبکہ کمرے میں آنے جانے کے لیے صرف ایک ہی دروازہ ہے؟ تو پھر کمرے کا دروازہ اندر سے مقفل کیوں ہوتا ہے؟ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہوٹل کے مینیجر نے ہمیں فون کر کے اطلاع دی کہ خاتون کمرے میں موجود ہیں۔ کئی بار کھٹکھٹانے پہ بھی وہ دروازہ نہیں کھول رہی۔ پہلے تو یہ بات ہمیں معمولی سی لگی، لیکن پھر جب ہم اپنی ٹیم کو لے کے پہنچے اور دروازہ توڑ دیا تو کیا دیکھا، عورت بیڈ پہ بے لباس مردہ پڑی ہے۔ اور آج یہ تیسری بار ہوا تھا۔ ایک نوجوان لڑکی کا مقفل کمرے میں یوں بے لباس مر جانا خودکشی یا پھر نروس بریک ڈاؤن کی جانب اشارہ کرتا تھا، مگر لڑکی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ نے اس خیال کی نفی کر دی اور ساتھ ہی حیرت انگیز انکشاف بھی کیا کہ پھر جب دوسری لڑکی کا ہو بہو ایسے ہی قتل منظر پہ آیا تو ہم سب پولیس افسر اچنبھے میں پڑ گئے۔ یہ سب ہماری سمجھ سے باہر تھا اور اب یہ تیسری لڑکی کی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی اور اب ہم تک خالی ہاتھ مل رہے تھے۔ ہوٹل کے مینیجر کا اس بار بھی کہنا تھا کہ خاتون ہوٹل میں اکیلی ہی داخل ہوئی تھیں اور کمرے میں بھی اکیلی ہی موجود تھیں، جس کا مطلب تھا کہ قاتل پہلے سے ہی یہ منصوبہ بنا کے ہوٹل کے اندر کسی گمنام شخصیت سے موجود تھا۔ یہ سب تو سمجھنے میں آتا تھا، مگر جب دروازہ اندر سے بند تھا تو قاتل مار کر کہاں سے بھاگتا ہے، یہ وہ سوال تھا جو کسی طور چین سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ پچھلی 2 لڑکیوں کا فیملی بیک گراؤنڈ چیک کیا گیا تو وہ اچھے خاندان کی شریف لڑکیاں معلوم ہوئیں، ورنہ ان کی لاشوں کا حال دیکھ کے میرے ذہن میں کال گرلز کا خیال آیا تھا کہ ضرور یہ لڑکیاں اور قاتل یہاں اپنے جذبات کی تسکین کے لیے موجود تھے اور پوری ہوس کرنے کے بعد قاتل نے لڑکی کو مار دیا۔ یقیناً قاتل نے انہیں اپنے دام محبت میں پھنسا کر یہاں بلا کے اپنی خواہش پوری کی، پھر انہیں مار دیا، مگر میرے اس خیال کی بھی پوسٹ مارٹم رپورٹ نے نفی کر دی۔ رپورٹ بتاتی تھی کہ لڑکیوں کو ہوس کا نشانہ نہیں بنایا گیا، نہ ہی انہیں مارنے کے لیے کسی زہر کا یا پھر کسی اوزار کا استعمال کیا گیا، مگر جو بات میرے رونگٹے کھڑے کرتی تھی وہ یہ تھی کہ لڑکی کے جسم سے تمام خون نچوڑ لیا گیا ہے، یہی ان کی موت کی وجہ بنی۔ ان سب سے صاف ظاہر تھا کہ قاتل مرد ہے، لیکن اسے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی اور وہ ایسا کیوں کر رہا تھا، کس لیے اور کس لیے کر رہا تھا؟ یہ وہ سوال تھے جنہیں جاننے کے لیے پورے شہر کی پولیس کمر توڑ محنت کر رہی تھی۔ آفیسر ڈونلڈ کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ جی سر، میں نے سنبھلتے ہوئے کہا، اس لڑکی کا بیک گراؤنڈ چیک کرو اور اس کے والدین کو اطلاع کر دو۔ آفیسر ڈونلڈ نے گویا حکم صادر کیا۔ جی سر، میں نے احتراماً جواب دیا۔ لڑکی کے والدین 1 ہفتے کے لیے فرانس سے باہر گئے ہوئے تھے۔ اپنی نوجوان بیٹی کی موت کی خبر سن کر
دوڑے چلے آئے اور بیٹی کی لاش پہ ماتم کنا ہو گئے۔ ہم پولیس والوں نے تسلی دیتے رہے اور ساتھ میں یہ بھی یقین دلاتے رہے کہ ہم قاتل کو جلد سے جلد پکڑ لیں گے۔ یہ خاندان بھی بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ لڑکی کی تدفین کے بعد میں نے اس کی والد سے سوال کیا، سر کیا آپ کی بیٹی کوئی بوائے فرینڈ تھا؟ مجھے نہیں معلوم افسر، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں وہ سنگل تھی۔ وہ ہماری اکلوتی بیٹی تھی۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو وہ ہمیں ضرور بتاتی۔ لڑکی کے والد نے روتے ہوئے کہا، یہی جواب مرنے والی 2 لڑکیوں کے والدین بھی دے چکے تھے، جن میں سے اب کوئی شک کی گنجائش نہ رہی تھی۔ تینوں لڑکیوں کو ایک ہی انداز سے مارنے والا ایک ہی قاتل تھا۔ میں نے مزید کوئی سوال کرنا بہتر نہ جانا اور وہاں سے واپس آ گیا۔ خاصا الجھا ہوا کیس تھا۔ اگر قاتل لڑکیوں کو ہوس کا نشانہ بناتا تو یقیناً ان کے جسم پہ اس کا DNA موجود ہوتا جس سے اس کی شناخت ہو سکتی تھی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ رپورٹ بتاتی تھی کہ لڑکیوں کو ہوس کا نشانہ نہیں بنایا گیا تھا۔ ان کی موت خون کی کمی کے باعث ہوئی ہے اور یہ بات صرف میرے لیے ہی نہیں، پورے شہر والوں کے لیے حیرت کن تھی۔ پہلی بار کسی ایسی موت کا تذکرہ سنا تھا اور ایک بات جو سمجھ میں آتی تھی وہ یہ تھی کہ اگر لڑکیوں کا ہوس کا نشانہ نہیں بنایا گیا تو پھر وہ بے لباس کیوں پائی جاتی تھیں؟ لڑکیوں کے جسم پہ ایسا کوئی نشان بھی نہیں تو جو درندگی کی جانب یا پھر اس جانب اشارہ کرتے کہ یہاں سے خون نکالا گیا ہے۔ لڑکیوں کی میڈیکل رپورٹ بتاتی تھی کہ وہ بہت صحت مند تھی۔ اپنی موت سے کچھ دیر قبل تو پھر اچانک سے یوں خون کی کمی کیسے اور کہاں سے پیدا ہوئی؟ شہر میں لوگوں میں ہڑتال کر رکھی تھی کہ ہم تینوں لڑکیوں کو انصاف دلوائیں۔ قاتل تک پہنچنا تو میں بھی چاہتا تھا، لیکن کیسے؟ قاتل بہت چالاک معلوم ہوتا تھا، نہ جانے کہاں تھا۔ پکڑا گیا تو سزائے موت اس کی یقینی تھی۔ میرا ذہن سوچ سوچ کے تھک گیا تو میں نے ایک اہلکار سے کہا، کافی کا مگ منگوایا۔ اہلکار کافی رکھ کر چلا گیا اور میں چھوٹی چھوٹی گھونٹ لے کے کافی پینے لگا۔ میرا ذہن مسلسل کیس کے متعلق سوچ رہا تھا۔ ہوٹل والوں کا کہنا ہے کہ لڑکیاں اس قدر تندرست اور صحت مند تھیں کہ ان کو دیکھ کے لگتا نہیں تھا کہ ان کو کوئی بیماری ہو سکتی ہے۔ لڑکیوں کے ہوٹل میں قدم رکھنے کے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد یعنی رات کے پورے 10:30 بجے تینوں لڑکیوں کی موت واقع ہوئی۔ تینوں لڑکیوں کی موت کا ایک ہی وقت تھا، 10:30، اور موت بھی اسی ہوٹل کے اسی کمرے میں ایک ہی حالت میں ہوئی تھی۔ پورے جسم سے خون نچوڑ لینے کے باعث لاشوں کا رنگ سفید پڑا ہوا تھا۔ تینوں لڑکیوں میں خون کی کمی ایک ہی مقام پر ایک ہی وقت پر کیوں ہوئی؟ ہوٹل کے پورے کمرے کا جائزہ لیا گیا مگر ایسی کوئی چیز ہمارے ہاتھ نہ لگ سکی جس سے کچھ معلومات حاصل ہو سکے۔ کیا راز تھا ان سب کے پیچھے؟ میں جانے بغیر چین سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میں یہ سب سوچ رہا تھا کہ ممن ایک اہلکار نے اندر آ کے مجھے اطلاع دی کہ آفیسر ڈونٹ مجھے اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ میں نے کافی کا مگ اپنے منہ سے لگایا اور ایک ہی سانس میں باقی بچی ہوئی کافی حلق سے نیچے اتار دیا۔ میں اپنا منہ ٹیشو سے صاف کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور آفیسر ڈونلڈ کے آفس کے دروازے پہ پہنچ کے میں نے ان سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح خوش اخلاق سے مجھے اندر آنے کی اجازت دی۔ آفیسر ڈونلڈ ایک ادھیڑ عمر اور سنجیدہ مزاج آدمی تھے۔ باہر سے ان کی شخصیت میں کافی رعب لگتا تھا مگر اندر سے وہ بہت نرم اور رحم دل انسان تھے۔ انہوں نے مجھ سے ہمیشہ اپنے سگے بیٹے جیسا سلوک کیا تھا۔ میں ان کی قربت پا کے بہت خوش تھا۔ میرے ساتھی کولیگ اس بات پر مجھ سے حسد کرتے مگر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ میں آفیسر ڈونلڈ کے سامنے برجمان ہوا۔ 2-3 منٹ وہ کسی فائل کی ورق گرانی کرتے رہے، پھر اسے ایک طرف رکھ کے مجھ سے مسکراتے ہوئے مخاطب ہوئے، نوجوان جوزف، تینوں لڑکیوں کے قتل کا کیس میں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ آج سے تم باقاعدہ اس کیس پہ کام کرو گے اور اس کیس میں تمہاری مدد 2 آفیسر اور کریں گے، جن میں آفیسر ٹام اور لیڈی آفیسر میریلین شامل ہیں۔ ہم تینوں مل کے کام کرو گے۔ سر مجھے اپنی سماعت پہ یقین نہ آیا۔
کیوں بھائی نروس ہو؟ سر ڈونلڈ ہلکا سا ہنسے۔ جی سر، میں بامشکل کہا۔ کوئی بات نہیں نوجوان، مجھے تم پہ پورا بھروسہ ہے، تم یہ کیس اپنے پچھلے کیسز کی طرح ضرور حل کر لوگے۔ جانتا ہوں کہ یہ کیس آسان نہیں ہے، جبھی تو میں نے تم تینوں کے کندھوں پہ ذمہ داری ڈالی ہے، کیونکہ میری نظر میں تم تینوں جیسا بااعتماد قابل آفیسر اور کوئی نہیں۔ آفیسر ڈونلڈ نے بھرپور انداز سے کہا، اور ان کے لہجے میں اپنے لیے اس قدر بھروسہ اور مضبوطی دیکھ کر میرے اندر بھی حد درجے حوصلہ پیدا ہوا۔ میرے لیے یہ بات کسی اعزاز سے کم نہیں تھی کہ ایسے مشکل و پیچیدہ کیس کے لیے انہوں نے میرا انتخاب کر کے مجھ پر بھروسہ کیا تھا۔ میں اسباب میں سر ہلاتا ہوا اٹھ گیا اور انہیں سلیوٹ کر کے واپس مڑنے ہی والا تھا کہ انہوں نے مجھے روک لیا۔ وہ اپنے سیٹ سے اٹھے اور میرے ساتھ پورے جوش سے مصافحہ کیا۔ گڈ لک مائی سن، انہوں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میرے لیے یہ بہت عزت کی بات تھی کہ آفیسر ڈونلڈ نے میرے ساتھ مصافحہ کیا تھا اور مجھے بیٹے کا درجہ دیا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ وہ تو اکثر مجھے اپنے گھر تو کبھی کہیں لے جایا کرتے تھے، اکثر میرے ساتھ بغل گیر بھی ہوتے تھے۔ غرض وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، لیکن پھر بھی میں نے کبھی غرور نہیں کیا تھا، بلکہ میں پہلے سے زیادہ اچھی طرح اپنی ڈیوٹی انجام دیتا تھا۔ لیکن اس بار کے مصافحے میں کچھ اور ہی اپنائیت تھی، شاید اس لیے کہ وہ مجھ پہ بھروسہ کرتے تھے، تبھی تو انہوں نے ایک اہم کیس میرے حوالے کیا۔ اس سے پہلے میں کئی کیسز سلجھا چکا تھا، میرا ریکارڈ اچھا تھا، لیکن ایسا عجیب و غریب کیس پہلی بار سلجھانے جا رہا تھا۔ میں اس کیس میں اپنی جان لڑا دوں گا، میں نے اعتماد سے کہا، اور آفیسر ڈونلڈ سے اجازت لے کے ان کے آفس سے اپنے آفس میں آ گیا۔ میں یتیم تھا، میری ماں مجھے جنم دیتے ہی چل بسی تھی اور والد صاحب کو گزرے ہوئے ابھی صرف 2-3 سال ہی گزرے تھے۔ مجھے خوشی تھی کہ اپنے جیتے جی وہ مجھے ایک پولیس افسر کے طور پہ دیکھ چکے تھے۔ ان کا شروع سے یہ خواب رہا تھا کہ ان کا بیٹا ایک کامیاب پولیس افسر بنے، جو میں نے پورا کر دکھایا تھا۔ میری تنخواہ اچھی تھی اور گھر پر اکیلے ہی رہتا تھا، میرا کوئی بھائی بہن بھی نہیں تھا، کیونکہ میری والدہ کے گزرنے کے بعد میرے والد صاحب نے میرے لیے دوسری شادی نہیں کی، اسی ڈر سے کہ نہ جانے سوتیلی ماں کا میرے ساتھ کیا رویہ ہو، انہوں نے مجھے اکیلے ہی پروان چڑھایا۔ جس وجہ سے میری ان سے محبت دیدانی تھی، میں ان کی بے حد عزت کرتا تھا۔ میں روز باقاعدہ سے اپنے والد کی قبر پہ حاضری بھی دیتا تھا۔ میں خوبصورت، دراز قد، پرکشش اور اسمارٹ سا نوجوان تھا، گرے آنکھیں اور گولڈن بال میرے قد و خال کو مزید 4 چاند لگاتے تھے۔ کالج کے زمانے ہی سے لڑکیاں مجھ پہ جان چھڑکتی تھیں، مگر یہ حسن و عشق میرے بس کی بات نہیں تھی۔ شروع ہی سے میرا رویہ ہر لڑکی کے ساتھ خشک رہا، جس کی وجہ سے کچھ برا مان جاتی تو کچھ مسلسل میرے نزدیک آنے کی تگ و دو میں لگی رہتی تھیں، جن میں انہیں کبھی کامیابی نہ ملی۔ آفیسر ڈونلڈ کی اہلیہ کچھ سال قبل وفات پا گئی تھی۔ وہ اپنی اکلوتی لاڈلی بیٹی آئرس کے ساتھ رہتے تھے۔ بیٹے کی آرزو ان کی پورا نہ ہو سکی تھی، کیونکہ آئرس کے بعد ڈاکٹروں نے مزید کوئی بچہ پیدا کرنے سے منع کر دیا تھا، شاید اسی لیے ان کو میری صورت میں ایک بیٹا نظر آتا تھا۔ میں ان کی توقعات پہ پورا اترا تھا۔ آئرس اکثر مجھ سے اظہار محبت کرتی رہتی تھی، لیکن میں نے کبھی اس بات پہ کان نہیں دھرے تھے، جس وجہ سے وہ اکثر مجھ سے ناراض رہتی اور مجھے اس کے خراب موڈ کو ٹھیک کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اول تو آئرس مجھے پسند نہیں تھی، دوسرا آئرس کے ساتھ پیار کی پنگیں بڑھا کے میں سر ڈونلڈ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ میں اس وقت اپنے آفس میں یہی بیٹھا سوچ رہا تھا، اگر میں یہ کیس حل نہ کر سکا تو اپنی جاب سے استعفیٰ دے دوں گا، کیونکہ آفیسر ڈونلڈ کے ساتھ لڑکیوں کے والدین اور میڈیا والوں کی نظریں بھی جلدی مجھ پر ہوں گی، جو مجھ سے امید لگائے بیٹھے ہوں گے۔ باقیوں کا تو ابھی مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن آفیسر ڈونلڈ کے بارے میں مجھے یقین تھا۔ وہ مجھ سے کامیابی کی امید رکھتے تھے۔ اگر میں کامیاب نہ ہوا تو شاید میں اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں گا اور دوبارہ ان سے آنکھ ملانے کی جرأت شاید ہی مجھ میں ہو۔ اس لیے یہ فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کے کر لیا تھا۔ بہرحال یہ بات کی تھی۔
ابھی تو مجھے صرف کامیابی کے بارے میں سوچنا تھا اور لگن سے کام کرنا تھا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ جانی پہچانی آواز پر میں سوچوں کے بھنور سے نکل آیا اور نظر اٹھا کے چونک کر آواز کی سمت دیکھا۔ آنے والا خوبرو نوجوان آفیسر ٹام تھا۔ آ جائیے آفیسر ٹام، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹام میرے سامنے برجمان ہو گیا۔ بتائیں کیسے آنا ہوا؟ میں نے گفتگو کا آغاز کیا ہی تھا کہ آفیسر مرلین بھی آ دھمکی۔ جوزف، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ آفیسر مرلین نے ہمیشہ کی طرح اپنے حسن کے جلوے بکھیرتے ہوئے کہا۔ آفیسر مرلین مجھ سے محبت کرتی تھی، مگر اس کی یہ یک طرفہ محبت تھی۔ وہ کئی بار مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر چکی تھی، مگر میں نے اسے قابل بخشا جواب نہیں دیا تھا، جس وجہ سے وہ اکثر مجھ سے ناراض ہی رہتی تھی، مگر میں اسے منانے کی زحمت گوارا نہیں کرتا تھا، کیونکہ میرے اس سے ایسا کوئی تعلق نہیں تھا۔ جب میری طرف سے وہ کوئی پیش قدمی ہوتے ہوئے نہ دیکھتی تو خود ہی مان جاتی۔ میریلین خوبصورت تھی، اس پر اسٹاف کے کافی لڑکے مرتے تھے، مگر وہ تھی تو صرف مجھے چاہتی تھی۔ وہ گہری نظروں سے دیکھتی ہوئی میرے سامنے برجمان ہو گئی۔ میں نے اہلکار سے کہا، کافی کے 3 مگ لے آؤ، اور گفتگو کا آغاز کر دیا۔ یوں اچانک سے آپ دونوں یہاں کیسے؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ لڑکیوں کے عجیب و غریب کیس میں میرے اور میریلین کے ساتھ تم بھی کام کرو گے، اس لیے تمہیں مبارکباد دینے چلا آیا، ٹام نے خوش اخلاقی سے کہا۔ ٹام میرے جیسا شریف انسان تھا اور میرا اچھا دوست بھی تھا۔ ایک بہن کے علاوہ دوسرا اور کوئی اس کا اس دنیا میں نہیں تھا۔ میں نے ٹام کی بات سن کے صرف مسکرانے پہ اکتفا کیا۔ سر ڈونلڈ ہمیشہ ہم تینوں کی ہی ٹیم تشکیل دیتے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ پچھلے کیس کی طرح ہم مل کر یہ کیس بھی ضرور حل کر لیں گے، میریلین نے خوشی سے کہا۔ اوہ نہیں تو کیا، مل کر کام کرنے میں بہت مزہ آئے گا، ٹام نے میریلین کی بات کا جواب دیا۔ یہ کیس اتنا آسان نہیں جتنا تم دونوں سمجھ رہے ہو، میں نے کہا۔ بے شک، مگر ناممکن بھی نہیں، ٹام نے جواباً کہا۔ کافی کے دوران ہم تینوں کے بیچ صرف کیس کو لے کر ہی گفتگو ہوئی۔ کیسا پراسرار کیس ہے، ہمیں بڑی احتیاط سے کام لینا ہوگا کیونکہ قاتل بہت ہی ہوشیار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کافی ختم کرنے کے بعد ٹام میرے آفس سے چلا گیا، جبکہ میریلین برجمان رہی۔ میں اسے حیرانی سے دیکھنے لگا۔ وہ اٹھ کے کیوں نہیں جا رہی؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میریلین نے اٹھلا کر کہا۔ نہیں، کچھ نہیں، میں یکدم چونکا۔ جوزف، مجھ میں ایسی کیا کمی ہے جو تم مجھ سے اتنا سرد رویہ اختیار کیے رکھتے ہو؟ میریلین نے گہری سانس لے کے کہا۔ یہی کہنے کے لیے وہ اٹھ کر نہیں گئی تھی، اس نے تنہائی کا فائدہ اٹھا کے مجھ سے یہ سوال کر ڈالا۔ میریلین کے روز روز سوالوں میں تنگ آ گیا اور اکثر مجھ سے یہی سوال کرتی تھی۔ نہ جانے مجھے اس میں کشش محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میں نے کبھی اس کا ایسا کہنا کا ناجائز فائدہ بھی نہیں اٹھایا تھا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً ایسا کرتا۔ میریلین کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ شاید مجھ میں اپنے مستقبل کا شریک سفر دیکھتی تھی، مگر میرا ایسا بالکل نہیں چاہتا تھا۔ میریلین، یہ پولیس اسٹیشن ہے، یہاں ایسی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی، آپ ڈیوٹی پر ہیں، فضول باتیں کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ اگر آپ کو ایسا کچھ کرنا ہی ہے تو پلیز فلم لائن میں جائیں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میریلین کو مجھ سے ایسے تلخ جواب کی توقع نہیں تھی۔ اس کی دانش نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا، مگر آج تو اس کی توقع کے برخلاف ہوا تھا، جس وجہ سے وہ کوئی بترائی ہوئی شیرنی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ مجھے خونخوار نگاہوں سے گھورتی ہوئی کھڑی ہوئی اور پاؤں پٹکتی ہوئی میرے آفس سے چلتی بنی۔ مجھے میریلین کے یوں ناراض ہو کے چلے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، الٹا میں نے سکون کی گہری سانس لی اور اپنا سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ میرے حواسوں کا رخ ایک بار، سوچوں کا رخ ایک بار پھر اس کیس کی جانب چلا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کروں۔ ایسا کوئی ثبوت بھی نہیں تھا جو ہمیں قاتل تک لے جا سکتا۔ میں نے کل سے اس کیس پہ کام شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ڈیوٹی آف ہوتے ہی گھر کی طرف چل پڑا۔
راستے میں نے کھانا کھایا، پھر گھر کو آیا۔ میں اپنے چھوٹے اور کشادہ گھر میں اکیلا بہت خوش تھا۔ مجھے کبھی تنہائی کاٹتی بھی نہ تھی۔ میں نے اسے آباد کرنے کے بارے میں کبھی سوچا تھا؟ زندگی بہت مصروف گزر رہی تھی، کبھی کوئی کیس تو کبھی کوئی وجہ۔ ان سے فضولیات کے لیے میرے پاس وقت نہیں تھا۔ اکثر میرا فارغ وقت آفیسر ڈونلڈ کے ساتھ گزرتا تھا، ورنہ میں خود کو اکیلا گھر میں بند کر لیتا۔ مجھے پسند کرنے والی لڑکیاں تو بے شمار تھیں، مگر میرے دل نے اب تک کسی کو پسند نہیں کیا تھا۔ میں اپنے آپ میں اکیلا خوش تھا۔ میرے نزدیک لڑکیاں سردرد تھیں۔ میں لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا اور میرا صرف ایک ہی خواب تھا کہ میں جلدی ترقی کر کے بڑے عہدے پہ فائز ہو جاؤں۔ بیڈ پہ دراز ہو کے میں نے ہیڈ فون کانوں سے لگایا اور کب موسیقی سنتے سنتے خوابوں کی دنیا میں چلا گیا، مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ صبح ٹھیک 7 بجے میری آنکھ کھل گئی۔ نہا دھو کے ناشتہ کر کے میں پورے 8 بجے اپنے آفس میں موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنی ٹیم کے ساتھ اس ہوٹل میں گیا جہاں قتل ہوئے تھے۔ میں نے استقبالیہ کی اس دن کی پوسٹ چیک لسٹ کی طلب کی جس دن قتل ہوئے تھے۔ اس دن اندر آنے اور جانے اور ٹھہرنے والوں کے نمبر اور ایڈریس نوٹ کر کے ان سب سے پوچھ گچھ کی گئی، لیکن سب میں سے کوئی بھی قاتل نہیں تھا۔ میری حیرت دو چند تھی۔ میں نے سختی سے کئی بار استقبالیہ میں نام درج کروانے والوں سے پوچھا کہ کہیں ان سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی۔ ہر بار اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، اس دن جتنے لوگ یہاں آئے تھے ان سب کے نام یہاں درج ہیں، ان کے علاوہ یہاں اور کوئی نہیں آیا۔ استقبالیہ رجسٹر میں ایسا کوئی نام بھی نہیں تھا جو دوہری شخصیت سے ہوٹل میں ٹھہرا ہو۔ یہ سب کرتے کرتے دوپہر ہو گئی۔ میں واپس پولیس اسٹیشن آ گیا اور اہلکار سے کھانا منگوا کے کھانے لگا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کافی پراسرار اور الجھا ہوا کیس تھا۔ میری دلچسپی اس میں بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ بھی کر کے مجھے اس کیس کی تہہ تک جانا تھا۔ میں شہر کے تمام ہوٹلز کے باہر بغیر وردی کے پولیس کھڑی کر دی تھی، ساتھ ہی سختی سے سب کو ہدایت بھی کر دی تھی کہ ہر آنے جانے والے آدمی پہ کڑی نظر رکھی جائے، کون کیا کر رہا ہے۔ ڈونلڈ کی طرف سے اجازت تھی کہ اس کیس کو حل کرنے کے لیے جو بھی کرنا پڑے کرو، کیونکہ یہ پولیس والوں کی عزت کا سوال تھا۔ لوگوں نے ہڑتال کر رکھی ہے۔ میڈیا والے الگ بات کو اچھال رہے تھے، جبکہ تینوں لڑکیوں کے والدین انہیں انصاف دلانے کے لیے کوشاں تھے۔ لنچ پر مجھے ٹام اور کوئن کو جوائن کرو گے؟ آفیسر میریلین کی آواز پہ میں چونکا۔ جی نہیں شکریہ، میں لنچ کر چکا ہوں، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میریلین 2-3 منٹ مجھے عجیب نظروں سے گھورتی رہی، پھر بغیر کچھ کہے واپس پلٹ گئی۔ میں بے خیالی میں کندھے اچکائے وہ ایک بار پھر ناراض ہو کے چلی گئی تھی۔ میں نے کرسی سے ٹیک لگا کے آنکھیں بند کر لیں، جبھی فون کی گھنٹی نے مجھے ایک بار پھر چونکا دیا۔ فون میرے موبائل پہ آ رہا تھا اور اسکرین پہ آئرس کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں نے اکتا کے فون اٹینڈ کیا۔ ہیلو، میں نے کہا۔ لگتا ہے آپ ہمیں بھول ہی گئے ہیں، اتنے دن سے نہ کوئی میسج نہ فون، ملنے بھی نہیں آئے، آئرس نے شوخی سے کہا۔ جب میں آفیسر ڈونلڈ کے ساتھ ان کے گھر جاتا تھا تو میری کوشش ہوتی تھی کہ آئرس سے میرا سامنا نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ فون اکثر مجھے وہ خود ہی کرتی تھی، میں نے کبھی اسے فون یا میسج نہیں کیا تھا۔ جب بھی اس کا فون آتا تو کبھی اٹھا لیتا تو کبھی آف کر دیتا۔ میسج کا جواب دینا میں ویسے بھی پسند نہیں کرتا تھا، مصروف تھا، اسی لیے میں نے سرد لہجے میں کہا۔ آپ کو میری یاد نہیں آتی؟ آئرس نے رومانٹک ہوتے ہوئے کہا۔ دل تو بہت چاہا کہ نہ کر دوں مگر ہمت نہیں ہوئی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں نے تنگ آگے کہا۔ آئرس کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ پھر کیسی بات ہے؟ مجھے نہیں معلوم، مجھے غصہ آ گیا۔ مجھے تو آپ کی بہت یاد آتی ہے، میرا بس چلے تو میں زندگی کا ہر لمحہ آپ کے ساتھ گزاروں۔ آئرس کی جذبات میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری۔ اچھی بات ہے، ہوتا ہے ایسا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کتنے بورنگ انسان ہیں۔ آئرس سمجھ گئی کہ میرے ساتھ اس کی بات نہیں بننے والی۔ تعریف کا شکریہ، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ بھاڑ میں جاؤ، آئرس غصے سے بول کر فون بند کر دیا۔
میں نے ہنستے ہوئے فون ایک طرف رکھ دیا اور شکریہ ادا کیا کہ آئرس سے تو جان چھوٹی۔ رات 10:30 بجے میرے ساتھ پورے ملک کے لیے دھماکہ خیز اور حیرت کن خبر جو ہم سب کے رونگٹے کھڑے کر گئی وہ یہ تھی کہ اسی ہوٹل کے اسی کمرے میں ایک اور لڑکی کا قتل منظر عام پہ آیا۔ قتل ہونے والی لڑکی کا نام لوسی تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ میں نے پورے شہر کے ہوٹلوں کے باہر بغیر وردی کی پولیس کھڑی کی تھی اور کافی اچھے سے نظر بھی رکھی جا رہی تھی، تو پھر یہ سب کیسے ہوا؟ میں، ٹام اور میریلین ہوٹل پہنچے تو سب پولیس والے شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے تھے، شاید وہ سب ہماری ڈانٹ سننے کے لیے تیار تھے۔ ٹام ان سے باس پرست کرنے لگا جبکہ میں اور میریلین استقبالیہ پہ چلے آئے، جہاں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بس اتنا ہی پتہ چل سکا، لڑکی یہاں اکیلی ہی موجود تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ہمیں ہوٹل والوں پہ شک ہوا، کہیں یہ لوگ لڑکی کا دھندا تو نہیں کرتے؟ کیا معلوم لڑکیوں کے ان پراسرار قتل کے پیچھے ہوٹل والوں کا ہی ہاتھ ہو؟ کیوں ہم خالی ہاتھ واپس لوٹ جاتے ہیں؟ شاید یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، قاتل انہی کا کوئی بندہ ہے جسے یہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اگر انہوں نے ایسا کرنا ہی ہوتا تو خاموشی سے کرتے، یوں پورے شہر میں ڈھنڈورا کیوں پیٹتے؟ لہٰذا میں نے اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا، مگر کیس کی نوعیت ہی کچھ ایسی تھی کہ میریلین شک کی بنا پر ہوٹل کے تمام افراد سے پوچھ گچھ کرنے لگی، حتیٰ کہ یہاں کے مینیجر سے بھی، کیونکہ قتل سخت سیکیورٹی کے باوجود ہوٹل میں پیش آیا، جبکہ ہوٹل والے اور ہماری پولیس ٹیم کے مطابق ہوٹل میں کوئی مشکوک شخص داخل بھی نہیں ہوا۔ تو پھر یہ کیسے ہوا؟ میں چلتا ہوا اس جگہ پہ آ گیا جہاں پیش آنے والا یہ اچھوتا قتل ہوا تھا۔ تھوڑی سی آزو اور آزمائی کے بعد دروازے کو توڑ دیا گیا اور میں اپنی ٹیم کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ میں نے اپنے ساتھ آئے ہوئے اپنے اہلکار ساتھیوں سے کہا، وہ اچھی طرح کمرے کا کونا کونا چھان ماریں، ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی تہہ خانہ ہو۔ یہ خیال اچانک ہی میرے ذہن میں آیا تھا، کیونکہ دروازہ ایک بار پھر اندر سے مقفل دیکھ کر مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے کہ قاتل کہاں سے فرار ہوا۔ کمرے میں تہہ خانے کا نام و نشان نہیں تھا، نہ ہی کمرے کی دیواروں کے پیچھے کوئی اور کمرہ تھا۔ میں نے دیواروں کے پیچھے کوئی کمرہ تھا۔ میں نے دور ہی سے نظر ڈالی اور اگر ڈال کا مردہ لڑکی کے چہرے کی جانب دیکھا، 20 سال سے زیادہ کی نہ تھی، جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہیں۔ میں نے نظریں چراتے ہوئے اس پر سفید چادر ڈال کے اس کی وحشت سے کھلی آنکھیں بند کر دیں، جو یوں کھلی تھیں گویا مرنے سے پہلے اس نے بے حد خوفناک چیز دیکھی ہو۔ میری ٹیم نے کمرے کا اچھی طرح سے معائنہ کیا، لیکن اس بار بھی کوئی قابل بخش چیز ہمارے ہاتھ نہ لگ سکی۔ میرا ذہن معاف ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا اسرار ہے۔ کیس مزید الجھتا جا رہا تھا۔ بہت سے سوالات جن کے جواب میں اب تک سوالیہ نشان لگا ہوا تھا۔ ہم سب کام ختم کر کے واپس پولیس اسٹیشن آ گئے۔ کھانا کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا، بھوک گویا ختم ہو گئی تھی۔ ٹام اور میریلین بھی میرے ساتھ موجود تھے اور ہمارا ذہن کیس کے ہی زد میں تھا۔ ہوٹل والے تمام لوگ بے قصور ہیں، ان کا لڑکیوں کے قتل سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے نہایت باریک بینی سے ان کا پتہ لگایا ہے، لیکن کچھ ہاتھ نہیں لگ رہا۔ میریلین نے گفتگو کا آغاز کیا۔ جواب میں نے اور ٹام خاموش رہے۔ نہ جانے کیوں اس بار ہمارا دل ہمیں لڑکیوں کا قتل کا ذمہ دار ٹھہرا رہا تھا، شاید اس لیے کہ ہم ایک پولیس آفیسر ہو کے اب تک اس کے لیے کچھ کرنے سے قاصر تھے۔ اسی اثنا میں ایک اہلکار اندر آیا اور اس نے ہم تینوں کو سلیوٹ کر کے پیغام دیا، آفیسر ڈونلڈ ہمیں اپنے آفس میں طلب کر رہے ہیں۔ بین ہنزو جاری ہے، ٹام بولا۔ آفیسر ڈونلڈ کو ہماری باتوں کا یقین تھا۔ انہوں نے کہا، میں سب جانتا ہوں، مجھے تم تینوں پر اندھا اعتبار ہے، لیکن لوگ نہیں سمجھ رہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پولیس والے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ سر آپ فکر نہ کریں، ہم جلد ہی یہ کیس حل کر لیں گے۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ رات ہو چکی تھی، ڈیوٹی آف ہو جانے کے بعد ہم تینوں بھی ابھی پولیس اسٹیشن سے نکلے ہی تھے کہ میڈیا والوں نے ہمیں گھیر لیا۔
سر 1.5 ماہ میں چوتھی لڑکی کو مار دیا گیا ہے، اس بارے میں پولیس کچھ کر کیوں نہیں رہی؟ ایک صحافی نے سوال کیا۔ دیکھیے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ قاتل جلدی سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ میں لاپرواہی سے جواب دیا۔ میں میڈیا والوں سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ ان لوگوں کو کیا معلوم تھا کہ اس کیس کو حل کرنے کے لیے پولیس کے نوجوان کس طرح اپنا خون پسینہ ایک کر رہے تھے۔ انہیں تو اپنا چینل چلانے کی بے تکی خبر چاہیے ہوتی ہے۔ میڈیا والوں سے بامشکل جان چھڑا کے ہم تینوں اپنی اپنی گاڑیوں تک آئے اور گھر آ گئے۔ میں نے بیڈ پہ لیٹ کر سکون کی سانس لی۔ میری عادت تھی کہ میں باہر کا کام باہر چھوڑ کر آتا تھا، گھر پر اس بارے میں نہیں سوچتا تھا، لیکن یہ کیس ہی کچھ ایسا تھا جس نے میری زندگی اجیرن کر کے رکھ دی تھی۔ ایک پل مجھے چین نہیں آتا تھا، ہر وقت کیس کے متعلق سوچتا رہتا تھا۔ اس وقت بھی میرے ذہن کیس کے متعلق سوچ ہی رہا تھا۔ میں چاہ کر بھی اس خیال سے اپنا ذہن سے نہیں نکال پا رہا تھا، آخر کون سی لاپرواہی ہو گئی مجھ سے جو ایک معصوم لڑکی کی جان اور چلی گئی۔ اگر آج کوئی لاپرواہی نہ ہوتی تو یقیناً لڑکی کی جان بچ سکتی تھی اور قاتل بھی ہماری حراست میں ہوتا۔ سب سوچتے ہوئے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور مجھے ہر طرح کی پریشانی سے نجات مل گئی۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔